يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان میں ہر اچھی صفت ہونی چاہیے اور ہر بری صفت سے مسلمان کو صاف ہونا چاہیے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادب ذکر کیا ہے، اور اس ادب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے مجلس کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام، یہود، نصارہ، ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور جب کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہا کرتے کہ راعنا۔ راعنا کا لفظ، اس کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں۔ ایک معنی اس لفظ کا یہ ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، باتیں تھوڑی آرام سے کریں۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس بات کو آپ ہمیں 2 سے بار بتائیں۔ صحابہ کرام یہ لفظ اسی مقصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ یہود بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے، کبھی زبان کبھی ٹیڑھی کر کے کبھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوا کرتی تھی۔ کبھی وہ لفظ استعمال کرتے راعینا، جس کا مقصد ہے چرواہا، اور کبھی راعینا، جس کا مقصد ہے احمق۔ تو وہ اس نیت سے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جہاں پر مسلمان اس لفظ کو اچھی نیت سے استعمال کرتے تھے، وہیں پہ یہود اس لفظ کو اپنے ضد اور عناد اور حسد کی تشفی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ نہ استعمال کریں، اور اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کریں، جس کا مقصد ہے کہ ہمارا لحاظ کریں اور ہمارا خیال رکھیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص اور اہانت کا شائبہ ہو، ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن کا معنی بالکل واضح ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کو قول اور فعل میں اور کاموں میں کفار کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ پچھلے آیت کا لفظی ترجمہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والاؤ، راعینا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی اچھی بات نازل ہو، اور اللہ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ کافروں کا جس طبقے کے ساتھ بھی تعلق ہو، کافر کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی رحمت نازل ہو، چاہے وہ دینی بھلائی اور رحمت ہو، یا پھر چاہے وہ دنیاوی بھلائی اور رحمت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ تسلی بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 میں کافروں کی عداوت اور دشمنی کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر اس کام سے دور رہے جو کام کافروں سے سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ کافر یہ کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کافروں کے نقش قدم پر اور ان کے کاموں کو اپناتے ہوئے مسلمان اپنے رب سے دور ہو سکے اور اپنے دین سے دور ہو سکے۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو کبھی بھی کافروں کے کاموں کو اپنانا نہیں چاہیے، ان کے باتوں کو اپنانا نہیں چاہیے، ان کے نقش قدم پر
چلنا نہیں چاہیے، کیونکہ کافر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان سیدھے راستے پر چلے اور مسلمان کا فائدہ ہو، بلکہ کافروں کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھٹکائے اور وہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے، اچھے کاموں سے اور اچھی صفات سے دور کرے۔